الله الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. یہ آیات مبارکہ گزشتہ جمعہ کو بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اور چونکہ ابتدائی طور پر یہ بیان شروع ہوا تھا اس لیے ترجمہ کا موقع نہیں ملا۔ یہ سورہ صف کی آیت ہے، تو قرآن کریم کی 61 نمبر کی سورہ ہے، اور 28ویں سپارہ میں ہے۔ اس کی 7ویں اور 6ٹھی آیات میں یہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا شان نزول یہ ہے، پہلے تو آپ ترجمہ سن لیں تاکہ آگے کی باتیں صاف طور سے سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ منکر لوگ اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے، کسی کا چراغ بجھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم کر دینا۔ اسی محاورے کو اللہ نے یہاں استعمال کیا ہے اور فرمایا کہ یہ اتنا آسان کام سمجھنا ہے اس کو، جیسے کسی چراغ کو پھونک مار کے بجھا دینا آسان ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جس نور کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اس نور کو یہ بجھا دینا چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے۔ مگر اللہ فرماتا ہے آگے واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور نہ ماننے والے چاہے جتنا بھی زور لگائیں اور جتنا بھی ان کو برا لگے اور خراب لگے، مگر اللہ یہ کام کر کے رہے۔ یہ آیت
جنگ احد کے بعد 37 ہجری میں نازل ہوئی، اور جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اگرچہ بعد میں پھر وہ شکست فتح میں بدلی، مسلمانوں نے اس کا جواب دیا، مگر نقصان بہت ہو گیا تھا اسلامی لشکر کا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے، آپ کا سر مبارک پھوٹا، 2 دانت شہید ہو گئے، آپ گڈھے میں گر گئے، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ سب اس جنگ میں ہوا۔ حضور کے پیارے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے، آپ کے 12 ٹکڑے کیے گئے۔ تو بظاہر تو شکست ہوئی، لیکن اس شکست سے جو لوگ خوش ہو رہے تھے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم نے ان کا کام تمام کر دیا، اب یہ سر نہیں اٹھا سکے، اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور ان کی حالت بیان فرمائی کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ان کا جھوٹ باندھنا کیا تھا کہ اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ تم رسول نہیں ہو۔ اللہ نے ان کے لیے قرآن نازل فرمایا تو کہتے تھے کہ تم اپنے سے لکھ کے لائے ہو۔ یہ سب افتراء علی اللہ ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اللہ نے رسول بھیجا، کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ قرآن منزل من اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کی طرف بلایا، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کیسے ظالم لوگ ہیں، اللہ پہ جھوٹ بھی باندھ رہے ہیں جبکہ ان کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی بندگی کی جائے، ان کو بندوں کی بندگی سے نکالا جا رہا ہے اور ان کی اطاعت سے روکا جا رہا ہے۔ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے سر کو اللہ کے سامنے گرا دو، ایک خدا کی پرستش کرو اور تمام معبودان باطل کو چھوڑ دو۔ ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کو باطل سے حق کی طرف بلایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ اپنی ضد پر اڑے کہ نہیں، وہی ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہی صحیح ہے جو ہمارا عمل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے، ان سے بڑھ کے ظلم کرنے والا اور ظالم کون ہے؟ آپ سوچ کے دیکھیے، ہم لوگ تو اسی نربے میں ہیں، ہمارے چاروں طرف ایک ہی تماشا ہے جو نظر آ رہا، مگر اس کی حقیقت میں جائیے
تو وہاں کچھ نہیں نظر آتا. جو بت سامنے سے نظر آتا ہے اس کو ذرا پیچھے سے دیکھیے, پیچھے سے دیکھیے, سامنے کی شکل صورت ہو رہی ہے اور پیچھے کی شکل صورت ہو رہی ہے. پیچھے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے, اللہ کے سوا بھی کوئی مددگار ہے, اللہ کے سوا بھی کوئی دینے والا ہے. اچھا, جتنے کی منت پوری ہوتی ہے مزار پر, مندروں میں, بتوں کے سامنے, یا جو بھی ہوتا ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کو یاد رکھو. کہتے ہیں نا کہ فلاں داتا کے یہاں بہت ملتا ہے, ان داتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ان داتا. اور بہت سارے لاکھوں مزارات, قبے, مینار, اور اس پر مسلمان اس زمانے میں خاص طور سے کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. اب وہ معمولی مزار نہیں ہے, اب اس میں گنبد ہے, مینار ہے, ماربل ہے, جھاڑ ہے, فانوس ہے. یہ سب ایران سے آیا ہے. ایران میں شیعوں نے اپنے اماموں کے لیے جو مزارات بنائے ہیں, جو قبے کربلا میں بنے ہیں, جو نجف میں بنے ہیں, اور ایک ایک جگہ پر جس طرح سے بڑا بڑا عبادت گاہ, زیارت گاہ بنایا گیا ہے, وہ دیکھنے کی چیز ہے, دیکھنے سے تعلق ہے. ایک جگہ لوگ ماتھا ٹیک رہے تھے, میں بھی وہاں پر پہنچا. کیا ہے بھائی, یہ ایک قبہ بنا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کھڑا ہو کر ایک آدمی بتا رہا تھا کہ یہاں حضرت عباس علمدار کا ہاتھ دفن ہے, کٹ کے گرا تھا. ان کا جو ہاتھ کٹا تھا وہ یہاں پر تھا. بس ایک کہیں سے, حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس. خود سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن ہے, تاریخ سے پوچھو تو تاریخ میں اضطراب ہے. کیا اضطراب ہے؟ 36 جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں دفن ہے. کربلا میں, عراق میں, نجف میں, مدینے میں, مکے میں, جنت المعلا میں, جنت البقیع میں, حضور کے مزار کے پاس, گنبد خضرا کے نیچے, اور 36 روایتیں ہیں. اب آپ بتائیے تو کہاں دفن ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اس سر کے بارے میں یہ ہو کہ 36 مقامات کا ذکر مورخین کرتے ہیں اپنی کتابوں میں, ہم کہاں پر مانیں؟ اور ہر جگہ مزار بنا ہوا ہے, ہر جگہ قبہ بنا ہوا ہے. یہی سید بابا کا مزار ہے. ہم لوگ جاتے تھے گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے, کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, نہ گنبد, نہ مینار, نہ مسجد, اور نہ کوئی مزار. مزار میں نہیں تھا, ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی, وہاں جاتے تھے ہم لوگ. ایک چٹائی بچھی تھی, کچھ گلیڑی وہاں بیٹھے رہتے تھے. بھولے شاہ, اس کا نام بھی ہمیں بھی یاد ہے, بھولے بابا. وہ بیٹھ کے وہاں گاجا پیتا رہتا تھا, اور لوگ اس کو پیسے ویسے بھی دیتے تھے. وہاں کیا تھا معلوم یہ ہوا کہ یہاں سید بابا آ کے عبادت کرتے تھے, بیٹھتے تھے. یہ ان کا بیٹھتا ہے, بیٹھنے کی جگہ. مگر اب جا کے دیکھو
وہ بیٹھکا ہے یا کیا ہے؟ یا لوگوں نے اس چٹائی کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور اس پر ایک حادثہ ہو گیا تب تو اور بھی وہ فیمس ہو گیا. وہاں کا اوور برج گر گیا, ٹیکنیکل فالٹ تھا وہ, اس میں سید بابا کا کوئی دخل نہیں تھا. عقیدہ اس طرح سے مضبوط رکھو ورنہ ذرا ذرا سے بھی ایمان گڑبڑ ہو جائے گا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں آج, اور سچ مچ اگر دیکھا جائے حقیقت کے اعتبار سے تو جنگ احد کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا رہ گئے تھے اور چند ہزار مسلمان تھے بس, اور پوری دنیائے کفر ہنس رہی تھی, مذاق اڑا رہی تھی, اور چاروں طرف سے ہوائیں چلنے لگی, کفر کی آندھی چلنے لگی کہ مدینے میں ایمان کے اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا جائے. یہ ماحول بنا تھا, یہ ماحول بنا تھا کہ اب تو یہ لوگ گئے, ان کو شکست ہوئی, یہ ذلیل ہو گئے. اب چاروں طرف سے کفر کی آندھی, شرک کی آندھی جو مدینے کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. دنیا میں اقصائے عالم میں کوئی موحد تو تھا نہیں, کوئی ایمان والا تو تھا نہیں سوائے ان چند ہزار لوگوں کے جو اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں تھے, جنہوں نے لڑائیاں لڑی, جنہوں نے قربانی پیش کی. 70 صحابہ شہید ہوئے جنگ احد میں, معمولی نقصان نہیں تھا. 70 صحابہ. تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو ابھی شکست دیکھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اب اسلام گیا, اب یہ دوبارہ پنپے گا نہیں, دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا. اللہ نے اس کے جواب میں نہایت مضبوطی سے یہ بات فرمائی, یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ڈوبا ہوا سورج پھر طلوع ہوگا. یہ خدا کو معلوم تھا, اس کا نقشہ خدائی نقشے میں تھا. لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کام تمام ہو گیا, اب بات ختم ہو گئی, اب یہ گاڑی آگے چلنے والی نہیں ہے. لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے, مگر خدا کا پلان کیا تھا؟ اللہ نے اپنا پلان اس آیت میں بتایا, فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیا یا آئندہ بھی بجھا دیں گے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. یہ اس زمانے کی بھی بات ہے, اس زمانے کی بھی بات ہے. قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ اسی دور کا منظر پیش کر رہا ہے قرآن. آج کے دور کا بھی منظر اس قرآن میں موجود ہے. آج بھی جو لوگ چاہ رہے ہیں, آج بھی جو لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا,
چوری کا زور لگا دیا، نکال دو، ختم کر دو، مار دو، توڑ دو. یہ ساری کارروائیاں چل رہی ہیں پورے ہندوستان میں کثرت کے ساتھ. 2 منزلہ 3 منزلہ خوبصورت مسجدیں ڈی پی سی لگا کر توڑی جا رہی. لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے. مسلمان اپنا ہاتھ پر سینے پر صبر کا ہاتھ رکھے ہوئے صبر کر رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اور اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ تو دیکھ کہ تیرے گھر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیرے نبی کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مسلمان خاموش ہیں. جس جگہ کو چاہیں اوید قرار دیں. بولے یہ کیا ہے؟ یہ اوید ہے، یہ مسجد اوید ہے، یہ عیدگاہ اوید ہے، یہ مدرسہ اوید ہے. اوید کے معنی ہے ناجائز. مگر کوئی ان سے یوں نہیں پوچھتا کہ جتنے مندر بنے ہوئے ہیں کیا سب جائز ہے؟ فٹ پاتھ پہ مندر، اسٹینڈ پہ مندر، مسجد کیا نام ہے اسٹیشن پہ مندر. مقابلے کی بات کر رہا ہوں میں. اگر مسجدیں اوید ہیں تو یہ سب جو جگہ جگہ پر ساتھی میڈک کی طرح سے جہاں بھی پایا ایک پتھر رکھ دیا اور اس پر تعمیر کر دی، یہ کیا ہے؟ کیا ہندوستان میں یہ پوچھا نہیں جا سکتا؟ کیا کسی سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ جب اوید کے نام پر مسجدیں توڑی جا رہی ہیں تو کیا وہ اوید نہیں ہے؟ کیسے ہو جائے گا؟ قانون تو ایک ہے نا بھائی. اوید اور نوید کا قانون ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے. اس کے لیے الگ ہے، اس کے لیے الگ ہے، ایسا نہیں ہے. قانون سنویدھان سب کے لیے. مگر آج یہ ساری کوششیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ اگر غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ سب اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے گزارنا چاہ رہے ہیں. پھونک مار رہے سب، چپٹی چپٹی کا شورما، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. ایسے ایسے لوگ اسلام کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں. اس کو مٹا دو، اس کو توڑ دو. تمہارا باپ بھی نہیں مٹا سکتا ہے اس کو. یہ دین اللہ کا ہے، یہ دین قیامت تک کے لیے رہنے آیا ہے. اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. مسلمانوں کو مٹا دو، ان کے گھروں کو اجاڑ دو، ان کے محلوں کو جلا دو، ان کو قتل کر دو، یہ تو ہو جائے گا. مگر قرآن مٹ جائے گا، رسول کی کا فرمان مٹ جائے گا، اللہ کا نام مٹ جائے گا، خدا کا دین اور اس کا اسلام مٹ جائے گا. یہ کبھی مت سوچنا. ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ایسا کبھی ہوگا. رشیا والوں نے مٹا کے دیکھ لیا، پولینڈ والوں نے مٹا کے دیکھ لیا، بلغاریہ والوں نے مٹا کے دیکھ لیا، چائنا والوں نے مٹا کے دیکھ لیا. اربوں خربوں ڈالر اسلام کے ختم کرنے پر ان لوگوں نے خرچ کیا ہے. آخری مثال افغانستان کی ہے. آخری مثال. 2 سپر طاقت ان کو اپنا بوریا بستر مان
وہاں سے بھاگنا پڑا. یہ زور سے یہ بات بولی جا سکتی ہے, کوئی روک نہیں سکتا. بھاگنا, یہ کون سی طاقت تھی؟ نہ ان کے پاس بم, نہ ان کے پاس جہاز, نہ ان کے پاس بڑا ہتھیار, نہ ان کے کچھ بھی نہیں. داڑھی, ٹوپی, پگڑی, شلوار, چلتے ہیں تو لتڑ پتڑ, مگر ایسے لتڑ پتڑ لوگوں نے دنیا کی 2 سپر پاور کو وہاں سے ایسے ہی نہیں تم دبا کے بھاگنے میں مجبور کر دیا. اپنا مال, اپنا سامان, اپنے ہتھیار, اپنے ٹینک, اپنے بارود, اپنے بہت ساری, اپنے روپے, اپنے ڈالر چھوڑ چھاڑ کے بھاگ. کیا ہے مسلمانوں؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. کیوں دنیا کے پیچھے تم بھاگتے ہو؟ تم اللہ کے پیچھے بھاگو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو. اذان ہو تو مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں, اس طرف آؤ. آج بھی راستہ کھلا ہے, دونوں راستے تمہاری طرف کھلے ہوئے. ایک دینداری کا راستہ ہے اور ایک بے دینی کا راستہ ہے. دونوں راستے کھلے ہوئے. آ جاؤ, آزما لو. بے دینی کی طرف چلو تو اس کا جو خمیازہ ہے, اس کا جو وبال ہے, اس کا جو معال ہے, وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. اور اگر دینداری کی لائن پہ آؤ گے تو اس کا جو اجر ہے, اس کا جو ثواب ہے, اس کی جو نعمت ہے, اس کی جو دولت ہے, اس کی جو عزت ہے, اس کی جو عظمت ہے, وہ ملے گی تم کو. یہ تو دنیا ہے. یہاں دونوں دروازے کھول کے رکھ دیے اللہ رب العالمین, چاہے ادھر آؤ چاہے ادھر. ہم لوگ آسمانی حکم کا انتظار کر رہے ہیں. آسمانی حکم ایسے نہیں آتا. تمہاری لڑکیاں چڈی پہن کے گھومیں, چست پینٹ پہن کے, گنجی پہن کے راستے میں نکلے, 4 یار کے ساتھ یار بازی کریں, اور تم آ کے مسجد میں نماز پڑھو. وہ نماز تمہاری قبول ہوگی جب تک تم اپنی اولاد کو نہیں روکتے ہو بے حیائی سے, فحاشی سے, برائی سے, بے پردگی سے. اور اگر نہیں یہ کام کرو گے تو آج دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہوگا. لڑکیاں اٹھا لی جائیں گی فون کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے. 14 سال کی لڑکی, 15 سال کی لڑکی, یہ خبریں روزانہ آ رہی ہیں. ان سے ان کا تعلق ہو, باپ ماں کیا کر رہے ہیں, باپ ماں کیوں نہیں دیکھتے, باپ ماں کیوں نہیں سنبھالتے. یہ ڈیوٹی تو ماں باپ کی ہے. آج بھی ہمارے محلوں میں جو برائیاں ہو رہی ہیں, جو سٹے اور جوئے کے اڈے کھلے ہوئے, جو گجیڑیوں کا ایک پارٹی بنی ہوئی ہے, جو رات کو چھپ کے میدان میں گاجا پیتے رہتے ہیں ساری رات, کس کے لڑکے ہیں؟ ان کا باپ کہاں گیا, ان کا دادا کہاں گیا, ان کے خاندان کے لوگ کہاں گئے؟ گاجا پینے کے لیے چھوڑ دیا. اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. تو ہم کیا دنیا میں اس طرح سے فتح یابی کر سکتے؟ جن لوگوں نے مذہب پر عمل کیا, جن لوگوں نے بے پردگی کو ناپسند کیا, جنہوں نے شریعت کے قوانین ہر جگہ نافذ کیے, اور جو صبر کے ساتھ
اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لڑتے گئے، جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں پیش کی، آج اللہ نے ان کو کامیابی سے سرفراز فرمایا، کامیابی سے سرفراز۔ جو بھی خدا کے حکموں کو مضبوطی سے تھامے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر نہیں۔ ابھی دیکھیے آج سے ربیع الاول شروع ہو گیا، اور جتنے محبت کے نام پر انہوں نے ایک نئی عید بنا دی، یہ دین میں اضافہ کیا، شریعت میں اضافہ کیا، ایک تیسری عید کا، اور اپنے من سے کہتے ہیں عید کا لقب قرآن سے نکالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہا تھا نا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا۔ ان کے مولانا وہاں سے فتویٰ نکالتے، وہاں سے فتویٰ نکالتے کہ اللہ ہمارے لیے مائدہ دسترخوان اللہ نازل فرما تاکہ ہمارے لیے وہ خوشی کا دن بن جائے۔ یہ تو پیغمبر کی بات تھی، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کی بات تھی۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نہیں پڑھا تھا؟ جن پر یہ قرآن اترا تھا ان کو اس آیت کی تشریح معلوم نہیں تھی۔ 1400 برس کے بعد آج کے مولوی کو وہ تشریح معلوم ہوئی، معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل بوگس ہے، بوگس۔ یہ تشریح قابل قبول نہیں، جس کو رسول نے نہیں قبول کیا، جس کو صحابہ نے نہیں قبول کیا، جس کو خلفاء نے نہیں قبول کیا، جس کو بزرگان دین نے قبول نہیں کیا، آج کا مولوی اسی پہ تقریر کر رہا ہے اور زبردستی کی عید بنا کر عید کو ثابت کر رہا ہے۔ واٹس ایپ پہ لکھتا ہے عید مبارک، عید میلاد النبی مبارک۔ یہی ایجادات مسلمان کو لے ڈوبی، یہ دین سے انحراف ہے، یہ رسول کے راستے سے ہٹ کے چلنا ہے۔ سوچ کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گی بات۔ اگر رسول نے یہ حکم دیا ہوتا، اگر رسول نے یہ کام کیا ہوتا، اگر صحابہ نے یہ کام کیا ہوتا، ان کے بعد کے لوگوں نے اگر یہ کام کیا ہوتا تو ہمارے لیے وہ دلیل بن سکتا تھا، مگر وہاں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کو ہم سے زیادہ محبت تھی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیصر روم کے دربار میں حضور کا خط لے کر نامہ مبارک جب آپ نے بادشاہوں کو خطوط بھیجے، وقت ختم ہو گیا، اور اگر آپ اجازت دیں تو 5 منٹ میں اس واقعہ کو پورا کر لوں۔ حضرت حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے قیصر روم کے پاس خط لکھ کے بھیجا۔ سن 8 ہجری میں آپ نے بہت سارے ممالک کے بادشاہوں کو، نوابوں کو، وہاں کے بڑوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، خط کے ذریعے لیٹر لکھا، اور اس میں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، میری باتوں کو مانو، اللہ کو ایک مانی۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ بہت سے خطوط ابھی بھی نکلے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس والے، ان کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے بھی کئی خطوط اس طرح کے برآمد کیے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے۔ بہرحال حاتم ابن ابی بلتعہ سے قیصر روم نے پوچھا کہ یہ تمہارے جو رسول ہیں یہ کیسے رسول؟
وہ عیسائی تھا. کہا کہ یہ ہمارے ملک میں پیدا ہوئے، ہمارے قبیلے کے ہیں. پوچھا کہیں باہر سے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں. کہا کہ ان کا خاندان کہیں دوسرے جگہ کا تو نہیں؟ اور نہیں، قریش کے ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، کوئی باہری آدمی نہیں ہے. کہا کہ ان کا بچپن کہاں گزرا؟ کہا کہ مکے میں. جوانی کہاں گزری؟ کہا کہ مکے میں. ایک بات پوچھتا گیا. پھر پوچھا کہ کیا ان کے ساتھ جو لگا، ان کا ساتھ جس نے دیا، کیا وہ ان سے کبھی الگ بھی ہو گیا کوئی؟ کہا کہ نہیں، آج تک نہیں. جو لگا وہ لگا، جو قریب ہوا وہ قریب ہوا، پھر وہ دور نہیں ہوا. اب اس نے امتحان لیا ان کے ایمان کا. کہا کہ تمہیں منظور ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاؤں میں کانٹا بھی اگر چبھے تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے. قتل تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ ایسی محبت کرنے والے تھے کہ حضور کے قدموں میں کوئی کانٹا چبھے اس کے بدلے میں اپنی جان دینے والے تھے. تو ان کا عمل دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو. انہوں نے 12 ربیع الاول کو کیا کیا؟ 12 ایک رسم بنا دی یہ لوگوں نے، اور اس رسم پر عمل کر رہے ہیں، اس رسم کو بڑھاتے جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے پاکستان والوں پر. انہوں نے عورتوں کو بھی ڈانس کرنے کے لیے راستے میں نکال دیا. ان کے پیروں میں بھی گھنگرو پہنا دیے. بڑے بڑے داڑھی ٹوپی والے بھی گھنگرو پہن کے ناچ رہے ہیں. بڑے بڑے کیک بنائے جا رہے ہیں. عیسائیوں کی نقالی میں اس کیک کو داڑھی والا مولوی ہم نہیں کہیں گے، شیطان ہے وہ ابلیس کا چچا ہے، بڑا چھرا لے کر اور کیک کو کاٹ رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. لعنت ہو ایسے پر خدا کی. خدا ان ملعونوں کو غارت کرے، اپنی دنیا کو ان سے بالکل پاک کر دے. یہ نہ نبی کے ماننے والے ہیں، نہ یہ عاشق رسول ہیں. ابے یہ تو عاشق انگریز ہے، یہ تو عاشق انگریز ہے. انگریز کی بھی جو سنت ہے کیک کاٹنا، برتھ ڈے منانا، آج مسلمانوں میں یہ بھی بہت پھیل گیا ہے. گھر گھر میں برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. شاید کوئی بچہ بچ رہا ہے کہ جس کا برتھ ڈے نہیں ہو رہا. چھوڑو ان رسموں کو، چھوڑو، پکڑو دامن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اقبال نے کہہ دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ کا کلام ہے یہ، اللہ کی بات ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. پہلے دامن تو تھام لو رسول پاک کا، اور اس کے بعد چلو، پھر دیکھو دنیا تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.